انٹرنیٹ پر کسی غیر مسلم معاشرے کی ایک کہانی پڑھی۔ ایک عورت گوشت تقسیم کرنے والے کارخانے میں کام کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے کام کے شیڈول سے فارغ ہو گئی تو ایسے ہی گھومتے پھرتے وہ گوشت رکھنے والے سرد خانے میں چلی گئی۔ جب وہ اندر تھی تو بدقسمتی سے دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا اور وہ عورت اندر سرد خانے میں پھنس گئی۔ وہ پورے زور سے چیخی چلائی، دروازہ پیٹا، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں سردی کی وجہ سے رک رک کر آ رہی تھیں۔ کارخانے کے زیادہ تر ملازم چھٹی کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور سرد خانے کے باہر اس کی آواز پہنچنا ناممکن تھا۔ اسی حالت میں 5 گھنٹے گزر گئے۔ وہ تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب وہ بالکل موت کے قریب پہنچ چکی تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی تو اسی وقت کارخانے کے سیکیورٹی گارڈ نے اچانک دروازہ کھولا اور اس طرح معجزاتی طور پر اس نے عورت کی جان بچا لی۔ اس عورت نے اس سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح سرد خانے کا دروازہ کھولا، کیونکہ میرے خیال میں تو یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا۔ تو اس سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ میں اس کارخانے میں پچھلے 35 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ سینکڑوں ملازم ہر روز کارخانے میں آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، لیکن آپ ان چند ملازمین میں شامل تھیں جو ہر صبح آتے ہوئے میرے ساتھ دعا سلام کرتے اور چھٹی کے وقت مجھے خدا حافظ کہہ کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو میرے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے ہیں جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں۔ آج جب آپ صبح اپنی ڈیوٹی پر آئیں تو آپ نے ہمیشہ کی طرح اچھے انداز میں مجھے صبح بخیر کہا، لیکن چھٹی کے وقت میں نے یہ محسوس کیا کہ آج میں نے آپ کا خدا حافظ کل ملاقات ہوگی والا جملہ نہیں سنا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے خدا حافظ کہے بغیر جانے والی نہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کارخانے میں ڈھونڈا جائے کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی یا مصیبت تو درپیش نہیں آ گئی، کیونکہ آپ کی ہر روز کی دعا سلام مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ میں بھی کوئی اہم انسان ہوں، میرا بھی کوئی وجود ہے۔ اس طرح میں نے کارخانے میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا اور آخرکار سرد خانے میں آپ کو پا لیا۔ اس طرح اس عورت کے اخلاق کے سبب اس کی جان بچ گئی۔ ویسے صد شکر کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی سلام دعا کا کلچر ہے۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم بغیر کسی صلے کی تمنا اور بدلہ پانے کی نیت کے دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کریں۔ اچھے اخلاق پر جنت کا وعدہ تو ہے ہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے بے شمار ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ہر دل عزیز بن جاتے ہیں اور آپ کو ایک روحانی سکون اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے، آپ پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا، شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو رہنا، کہ میں تو جام اور پیالے والی شراب کے بغیر ہی مستی اور نشے کی کیفیت میں رہتا ہوں، کیونکہ میں انسانیت سے محبت کرتا ہوں اور انسانیت کے نشے سے سرشار رہتا ہوں۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اقبال کے بقول صرف خدا کا عاشق بننا آسان ہے، اور ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے آپ کو یہ دنیا بھری ملے گی، لیکن اصل بات تو اللہ کے بندوں سے، اس کی مخلوق سے اور انسانیت سے محبت ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا اس نے خدا کو بھی پا لیا اور بندوں کے دل بھی جیت لیے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔